قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. محترم حاضرین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. صلاۃ و سلام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج کی تراویح میں 13واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا. اس پارے کا ایک بڑا حصہ سورہ یوسف پر مشتمل ہے، دوسرا سورۃ الرعد پر اور تیسرا سورہ ابراہیم. یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے پوری تفصیل کے ساتھ ایک سورت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ یوسف رکھا. یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العالمین ذکر کرنے سے پہلے قرآن کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. ہم نے عربی قرآن بنا کر کے اس کو نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. ہم آپ کے سامنے بہت سارے اچھے قصے بیان کرتے ہیں، احسن القصص، اور یہ وحی کا ذریعہ ہے، وحی کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. اس قرآن میں ہم نے آپ کے ساتھ بھی واقعات کو شیئر کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ان واقعات کا آپ کو علم نہیں تھا. قرآن کا تذکرہ کر کے قرآن کی خاص باتیں بیان کر رہے اللہ تعالیٰ کہ کچھ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بہت اچھے واقعات. اچھے واقعات کا مطلب صرف کہانیاں نہیں ہیں، اس کے اندر قصے ہیں، عبرتیں ہیں اور نشانیاں ہیں اور نصیحتیں ہیں. بہت کچھ اللہ رب العالمین نے آیتوں کے اندر یا ان صورتوں کے اندر، واقعات کے اندر رکھا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا جہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ ایک خواب سے کر رہے ہیں کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. خواب یہ تھا کہ میں نے 11 ستارہ اور سورج اور چاند کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. فوراً باپ نے کہا کہ بیٹے اپنے بھائیوں کو تو اپنا خواب نہیں سنانا، اے ممکن ہے کہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن، شیطان انسان کا کھلا دشمن. مطلب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے سلسلے میں کئی باتیں بیان کر رہے ہیں. یہاں پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کی ساری نفسیات کا علم ہوتا ہے، ہر بچے کی نفسیات کا علم ہوتا ہے، ہر ایک کی سائیکالوجی، اس کی ذہنیت، اس کا کیا دماغ ہے، وہ کہاں تک چل سکتا ہے، کہاں تک بول سکتا ہے، کیا کرنے میں اس کے لیے دشواریاں ہو سکتی ہیں اور کیا نہیں کرنے میں اس کے لیے آسانیاں ہیں. یہ سب باپ کو علم. وہ نبی تھے، اس اعتبار سے دیگر والدین کے مقابلے میں یا دیگر والد صاحبان کے مقابلے میں یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کے معاملے میں زیادہ معلومات تھے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ والد کو جب اپنے بچوں کے سلسلے میں کسی قسم کی بات معلوم ہوتی ہے
تو ایک دوسرے کے شر سے، بچوں کے شر سے ایک دوسرے کو آگاہ کر دینا چاہیے. کوئی بچہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، کوئی بچہ بڑا شریر خبیث قسم کا ہے اور وہ محض چالیں چلتا ہے، تو جو بچہ شریف اور شریف الطبع اور نفیس الطبع ہے، اس بچے کے لیے باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنا جو شریر بیٹا ہے اس کا شر سمجھائے. رشتے داری اپنی جگہ ہے بیٹا، رشتے داری کو مت توڑو، مگر تمہارا کام یہ ہے کہ بھولے پنے میں ان کی باتوں میں نہیں آؤ. اور خواب کے سلسلے میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ خواب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو خواب لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرو. اور آپ کا خواب آپ کے آنے والے دنوں میں جو خیر آپ کو ملنے والا ہے اس خیر کی علامت ہوگی. اور عین ممکن ہے کہ کسی شر کے بارے میں بھی آپ کو انٹیمیشن ہوتا ہو. عین ممکن ہے کہ خواب آپ کو آنے والے شر کے سلسلے میں وقت سے پہلے آپ کو خبردار کر رہا ہوگا. تو خواب لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے. خوابوں کے سلسلے میں کچھ باتیں یاد رکھیں. پہلے خواب کی ایک قسم ایسی ہے جو قدرتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. خواب کی دوسری قسم شیطانی خواب ہوتے ہیں. خواب کی تیسری قسم جو آپ دن بھر دیکھ رہے ہیں، دن بھر آپ کا جو روٹین وہ آپ کی نفسیات میں چلتا رہتا ہے، تو اس حساب سے آپ کو نیند میں بھی آپ کا دماغ وہی ورک کرتا رہتا ہے، تو وہ خواب آتے ہیں. تو یہ خواب کی تین قسمیں. جب خواب قدرتی آپ کو ہو تو یہ کسی کو نہ بولو. کوئی خواب ایسا ہو جس میں شر محسوس ہوتا ہو، خوف محسوس ہوتا ہو، تو اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. خواب کی تعبیر کا آپ کو علم نہیں ہے تو پھر خود سے تعبیر نکالنے کی کوشش نہ کرو. آپ نے خواب دیکھا ہے، یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر خواب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ بسا اوقات خواب کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے پلنگ کے نیچے آگ لگی ہوئی. وہ جا کر کے معبر سے کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے آگ لگی ہوئی. معبر کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں خزانہ رکھا ہے، کھود کر نکالو. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی آتا اور اپنا خواب بیان کرتا ہے، اس سے وہی خواب کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے آگ لگی ہوئی. کہتے ہیں کہ جاؤ فوراً گھر خالی کرو، عین ممکن ہے کہ تمہارا گھر گر جائے. خواب ایک، تعبیر الگ الگ. تعبیر الگ الگ. یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس تعبیر جاننے والے کون ہیں. آج کل ہم نے بعض خواب والوں کو سنا ہے کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا، خواب میں کچھ خواب دیکھا تو وہ کسی کے سامنے اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے معبر نے بتایا، اس کا خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اولاد نرینہ ہوگی مگر دیری نہ ہوگی. مطلب مرد بچے پیدا ہوں گے مگر دیر سے ہوں گے. اور اس نے بولا کہ جس کا خواب آپ سنا رہے ہیں کسی شادی شدہ خاتون کا خواب ہے. اللہ نے عین ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کسی کو خواب کی تعبیر کا علم دیا ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس خاتون کے ساتھ ہوا ایسے ہی. میں جانتا ہوں شادی کے تقریباً 24 سال کے بعد اس کو پہلی اولاد اور 27 یا 28 سال کے بعد دوسری اولاد. خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہم نہیں جانتے کس کو دیا. تو اپنی طرف سے اگر معلومات نہیں ہے تو خواب کی تعبیر بیان نہیں کرنا چاہیے. عموماً عورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی خواب دیکھے سانپ دیکھا ہی نہیں دیکھنا، خواب دشمنا ہے. خواب نہیں دیکھنا، خواب دیکھے تو تو کرے سرکار رہتا. کچھ بھی خواب آپ کی تعبیر بیان کرتا، اپنی طرف سے خواب کی تعبیر بیان کرنے بالکل بھی نہیں جانا. اور ایک نبی اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اور بیٹا بھی ہونے والا نبی ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ خواب تم کسی کو نہیں بیان کرو، خاص کر اپنے بھائیوں کو نہیں بولو. آئی ممکن ہے کہ تمہارے خلاف سازشیں چلے گی. اگر تمہاری خواب کے بارے میں جو آج اچھائیاں آپ دیکھ رہے ہو آج خواب میں، اور کسی نے ان اچھائیوں کو سمجھ لیا تو ان اچھائیوں سے آپ کو روکنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا. وہ آپ کے خلاف ہر قسم کی چالیں چلے گا، جیسے کہ یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے چال چلی.
کھیلتے کھیلتے یوسف نے اپنے بھائیوں کو بول دیا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بچپنا کہاں یاد رہتا ہے سب کچھ؟ تو بھائیوں نے بولا کہ یار یہ تو آگے چل کے بہت بڑا بننے والا ہے، اور ہم نبی کے بچے ہیں، نبی کے بچوں کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور ہو نہ ہو اس خواب میں بہت بڑی یعنی بہت بڑی خبر دی جا رہی۔ تو بھائیوں نے سازش رچی، باپ سے بولا کہ ابا جان ہم جا رہے ہیں، یوسف کو بھی لے کے جاتے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے۔ باپ بولے کہ تم جاؤ کھیلنے کے لیے، میں یوسف کو نہیں بھیجتا، گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو جاؤ آپ لوگ جاؤ، یوسف کو نہیں بھیجتا۔ ارے کیا ابا جان آپ نہیں بھیجتے؟ پھر ہم تو بس یوسف کو لے کے جا رہے ہیں ایسے ہی۔ تو باپ نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ تم یوسف کو لے جاؤ اور تم اپنی مشغولیت میں جم جاؤ اور یوسف سے غافل ہو جاؤ اور یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا لے۔ بولے کہ نہیں نہیں ہم جو ہے خیال رکھیں گے پورا، اور اس کو اپنے ساتھ رکھتے بالکل ہماری نگاہ میں رہے گا یوسف۔ یعقوب علیہ السلام نے لے جانے کی اجازت دی، وہ لے گئے۔ اب پلاننگ کیا کریں گے؟ یوسف کو قتل کریں گے، کیا کریں گے؟ کہیں ایک بھائی نے کہا کہ جنگل کے کسی کنویں میں اس کو ڈال دیں، جنگل کے کسی کنویں میں اس کو ڈال دیں۔ اسی پر انہوں نے عمل کیا، کیونکہ بھائیوں میں بھی کوئی رحم دیتا کہ مارتے گئے کو بھی حسد میں جاتے چھوڑو اس کو کنویں میں ڈال دو، کیا تو ہوتا اس کا۔ اب کنویں میں ڈالا گیا، گھر کو آتے ہیں یوسف کے کپڑے لے کر کے، اس پر خون کے کچھ چھینٹے پڑے ہوئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون۔ یعقوب کے سامنے کہتے ہیں کہ ابا جان ہم گئے تھے کھیل رہے تھے، بھیڑیا آیا حملہ کر کے یا جو ہے یوسف کو ہلاک کر دیا۔ پہلی نظر میں جیسے جملہ سننا تھا، پہلی نظر میں باپ نے کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ تمہاری سازش ہے، یہ تمہارا اپنا کھیل ہے، اپنا کیا ہوا ہے، یوسف مرا نہیں۔ اب رو رہے ہیں باپ بچوں، بیٹے بات کو کنوینس کر رہے ہیں، نہ پتا بتا رہے کچھ، باپ غم میں۔ اب یہاں حالات ایسے ہیں، وہاں ایک قافلہ گزرتا ہے، پانی کی تلاشی میں ڈول ڈالتے ہیں، ڈول جیسے ہی ڈالا تو اس ڈول میں یوسف چڑھ گئے، ڈول کھینچا تو بچہ نکلا ہوگا، تو یا بشرا ھذا غلام، وہ لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو پانی کی تلاش میں نکلے تھے، یہ بچہ آ گیا، اور یوسف کو نکالتے ہی دیکھا کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، اس کو چھپا کر کے اپنے سامان میں رکھ لی، بولے کہ لے جاؤ، چلو لے جا کے اس کو بیچ دیں گے کہیں۔ مصر کو لے گئے، مصر کے بازار میں جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے وہاں یوسف کو بیچا گیا، وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخَسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنے چنے کے چند دراہم میں یوسف کو بیچ دیا۔ اور عزیز مصر نے یوسف کو خریدا، عزیز مصر نے یوسف کو خریدا کا مطلب کیا ہے کہ غلام کو خریدنے کے معاملے میں ذمہ داران قوم جو ہوا کرتے تھے وہ دیکھ سمجھ کر کے لیتے تھے، کون ٹیلنٹڈ ہے، کون اچھا ہے، کون زیادہ کام کر سکتا ہے، کون زیادہ عمل میں بہتر ہو سکتا ہے۔ رونق دیکھی ہوگی یوسف کی، اس نے یوسف کے چہرے پر رونق دیکھی ہوگی، وہ نور دیکھا ہوگا جو ایک نبی کے چہرے پر، نبی کے بیٹے کے چہرے پر ہوا کرتا ہے۔ اس نے خرید لیا، گھر لے گئے، پالا پوسا بڑا کیا۔ اور شاہی گھرانے میں ایک تو یہ کہ نبوی گھرانے میں بچہ پیدا ہوا، نبی کی تربیت میں تھا، پھر یہاں سے گم ہو کر کے وہاں گیا اور شاہی گھرانے میں پڑھ رہا ہے، شاہی کھانے، شاہی پکوان، سمجھ رہے، شاہی رہن سہن، سب کچھ شاہی۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک بچے کے اندر اللہ تعالیٰ کیسی خوبیاں ڈال رہا ہے، تعلیم، تربیت شاہی گھرانے میں ہو رہی۔ عزیز مصر کی بچہ جوان ہو رہا ہے، اس کی بیوی کی نگاہیں خراب، وہ سازش کر رہی، وہ سوچتی ہے کہ آج اس کے اوپر ہاتھ ڈالوں یا کل اس کے اوپر ہاتھ ڈالوں، آج اس کو بھڑکاؤ یا کل بھڑکاؤ، سازشیں چل۔ یوسف آپ نے اپنے
اپنی مشغولیتوں میں رکھے، جو ذمہ داری ان کو ان کے مالک دے رہے وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ مالک اور آقا کی فرمانبرداری کرنا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک وقت آیا جب یوسف علیہ السلام اپنے پورے شباب پر وہ پیچھا کر رہی، ایک طرف سے دروازہ بند کیا، یوسف کے آگے وہ بھاگ کر آگے نکلے۔ یوسف سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، پھر اگلے کمرے میں داخل، پھر اگلے حجرے میں داخل، سارے دروازے بند کرتے پیچھے داخل۔ جب یوسف علیہ السلام بھاگ نکل رہے تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اس نے پیچھے سے پکڑ کر کے اپنی جانب کھینچنا چاہا اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب لوگوں میں مبال مچ گیا کہ یوسف پر عزیز مصر کی بیوی نے ہاتھ ڈالا۔ انسان اگر پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور بہت مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ وہ شہید شاہد من اہلہ، اللہ نے کہا کہ اسی گھر میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ شہید شاہد من اہلہ کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے اور کچھ واقعات بیان کیے گئے کہ وہاں کوئی ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے نے گواہی دی۔ بچے نے کیا گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عزیز مصر کی بیوی جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے، اور اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور عزیز مصر کی بیوی سچی ہے۔ لوگوں نے قمیص دیکھا تو پھٹا ہے پیچھے سے۔ بہرحال پھر چونکہ اگر کوئی مجرم جرم، اگر ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کو چھپا دیا جاتا ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص چھوٹا شخص جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کو اچھالا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ریت، جرم کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں۔ لوگوں میں افواہیں مچی ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام پر ہاتھ ڈالا ہے، اپنے غلام پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ بھی بڑی شاطر تھی، اس نے مصر کی بہترین یعنی بڑی جو بڑے خاندان اور بڑے خاندانے کی عورتیں تھی سب کو دعوت دی اور سب کے ہاتھ میں چاقو دی اور کچھ پر پلاریاں بھی دی ہوں گی۔ جب وہ پھلوں کو خود کاٹ کے کھانے کی باری آئی، یوسف سے کہا کہ نکلو۔ یوسف اپنے پورے حسن اور آب و تاب کے ساتھ نکل رہے، جیسے ان عورتوں کی نگاہ یوسف پر پڑی، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کہنے لگے کہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ بڑا شریف فرشتہ ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اور وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے یوسف پر نگاہ پڑی تو ان کو اپنی چاقو اور اپنے پھلوں کا علم نہیں رہا، یوسف کی طرف دھیان بھٹکا تو ایسے بھٹکا کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اللہ نے یوسف کو ویسے مسل دیا۔ اور پھر بعد کی جو آیتیں اس سے معلوم ہوتا ہے، جہاں پارہ ختم ہو رہا اور تیسرا پارہ شروع، 13واں پارہ شروع ہو رہا، وہاں کی آیتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عزیز مصر کے پاس آنے والی عورتیں تھیں، ان عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تھی، کیونکہ یوسف نے بعد میں کیا کہا، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ اے اللہ، یہ عورتیں جس جانب مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں۔ کیا پاک دامنی یوسف کی اور کیا ہمارے حالات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم پاک دامن ہیں تو اللہ ہماری پاک دامنی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم پاک دامن نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توبہ کر کے پاک دامن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گئے یوسف علیہ السلام کو جو ہے جیل میں ڈال دیا۔ ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت کو اور مصر کی عورتوں کی دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا، یہی جرم، اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا۔ حالانکہ بچے نے گواہی دی،
یا ان کے گھر کے کسی فرد نے گواہی دی اور اس نے آئیڈیا بھی بتایا سچ اور جھوٹ کو جانچنے کا، ناپنے کا، تولنے کا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، سب کے سامنے دلیل بھی واضح ہو گئی، اس کے باوجود بھی جیل میں ڈالا گیا۔ سبحان اللہ، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھے انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ان کو آسائش اور اطلاعات میں جو ہے گھسیٹا جاتا ہے۔ آج نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں کیا نہیں ہو رہا ہے، کتنے ایسے لوگ جو اپنے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ مسلم نان مسلم سالوں سے جیل میں پڑے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، اور جو جرم کر کے کھلم کھلا جرم کرنے والے، جرم کی تنبیہ کر رہے، جرم کی تلقین کرنے والے، جرم پر اکسانے والے، قتل پر غارت گیری پر اکسانے والے لوگ، وہ جیلوں سے پیروں پر باہر آ رہے ہیں، ان پر کیس بھی نہیں ہو رہا، FIR بھی نہیں ہوتی۔ یہ ریت پرانی ہے، اچھوں کو ستایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب جیل میں گئے تو ایک داعی ہمیشہ داعی ہوتا ہے، وہ جیل میں گئے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنا۔ جب دیکھا کہ یوسف بڑا نیک آدمی ہے تو دو لوگ آئے، آ کر قیدیوں میں سے یہ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا اس میں سے کہ انی عاشق الخمر، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور کو پھوڑ کر کے اس کا رس نکال رہا ہوں، انی عاشق الخمر۔ وقال الآخر انی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بھی دیا تھا، انبیاء کو یہ خاص طور پر علم دیا جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے۔ تو حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر فوراً بیان نہیں کی، کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، پہلے آپ کس کی عبادت کرو؟ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، توحید کی دعوت دیتے، پہلے انہیں کلمہ پڑھاتے اور پھر تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان دلاتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس پر راضی رہنا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ جب بھی آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو تقدیر پر ایمان کی بات یاد دلاؤ، اور اگر مقدر میں ہوگا تو ہوگا، جو بھی ہوگا اس پر راضی رہنا ہے۔ دونوں نے اسلام قبول کیا، یوسف پر ایمان لائے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت آئے گا تم کو آزاد کیا جائے گا اور تم جاؤ گے بادشاہ کی خدمت گاروں میں تم شامل ہو جاؤ، بادشاہ کے خدمت گزار لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ، اور دوسرے سے کہا کہ تم پر موت کی سزا نافذ کر دی جائے گی اور تم کو پرندے جو ہے گدھ چیلے تمہیں نوچ کر کے کھائیں۔ یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی۔ اب وہ بندہ جس کی دونوں کے بارے میں جو خواب بتایا گیا تھا، خواب کی تعبیر واقع ہو گئی، ایک کو سولی دی گئی، دوسرا آزاد ہو کر کے بادشاہ کی خدمت میں گیا۔ وہاں جانے کے بعد جاتے ہوئے اس سے یوسف نے کہا کہ تم جا رہے ہو تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرے بارے میں ذکر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے کی سزا یوسف علیہ السلام کو یہ دی کہ وہ اور مزید کچھ سال جیل میں رہے۔ انہیں کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے کہتے کہ اللہ ان کے تو نکلنے کے اسباب مہیا کرنا ہے تو میرے بھی نکلنے کے اسباب مہیا کر دے۔ انہوں نے آدمی سے کہا کہ تو جا رہا ہے نا تو میرے بارے میں بتا دے وہاں جا کے، مطلب میں بے گناہ ہوں وہی بتا دے جا کے۔ بہرحال وہ رہے کئی سالوں تک جیل میں۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ خواب 7 دبلی پتلے گائے ہیں اور وہ 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہے ہیں۔ 7 سرسبز و شاداب باغ دیکھے اور 7 کھیتیاں ایسے دیکھی جو سوکھے پڑے۔ اس نے خواب کی تعبیر کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو اس کو یاد آیا اس وقت میں کئی سال گزرنے کے بعد جو وہاں پر سیراب کر رہا ایک آدمی ہے خواب کی تعبیر بتاتا، اس سے میں تعبیر لے کے آتا ہوں۔ وہ جیل کو جا کے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا تو یوسف علیہ السلام بتاتے کہ ایک خواب، آپ کا جو خواب ہے
اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ قحط کے 7 سال آئیں گے. پہلے 7 سال آسائش کے گزریں گے, اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا. اب قحط کا خواب ہے تو حل بھی بتا رہا ہے کہ قحط کے دنوں میں آپ کو کیسے رہنا ہے. تو اب جو سرسبز و شاداب سال گزریں گے, اس میں سے جو اناج اگ رہا ہے, اس اناج کو اس کی بالیوں سے نکال کے مت رکھو. آپ مطلب کیا ہے کہ دھان ہے, دھان سے چاول کو مت نکالو, دھان میں رکھو. گیہوں ہے, گیہوں اس کے کور میں رکھو, اسے نکال کے مت رکھو, اس کی بالیوں میں رکھو. انہوں نے حل بھی بتایا. خواب کی تعبیر جیسے ہی اس نے سنی, بادشاہ نے کہا کہ جاؤ وہ کون ہے اس کو بلا کر کے لاؤ جو خواب کی تعبیر بھی بتا رہا ہے اور مسئلے کا حل بھی بتا رہا ہے. تو یوسف نے کہا کہ نہیں آنے والا میں, پہلے مجھ پر جو الزام لگایا اس سے مجھے بری کرو. تو یوسف علیہ السلام کے اس کہنے پر ان عورتوں کو جمع کیا گیا, اور پھر ان عورتوں نے اس بات کا اعتراف کیا, انا راودت عن نفسی فاستعصم, کہ میں نے اس کو گمراہ کیا تھا, وہ تو بچ نکلا. غلطی ہماری, یوسف کی غلطی نہیں. جب یوسف بھی کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہوں, نفس امارہ جو ہے وہ برائیوں کی طرف تعلیم دیتا ہے, برائیوں کا حکم دیتا ہے. اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرے. بہرحال اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی جب برات ہوئی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے آتے ہیں, پھر بادشاہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو. پھر وزیر خزانہ بنا دیا گیا. وزیر خزانہ بنا دیے جانے کے بعد قحط کے سال آئے, اور اس وقت میں اس علاقے میں علاقے میں بھی قحط آیا تھا جہاں پر یعقوب علیہ السلام, غالباً عراق میں نا, جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے, علیہ السلام کے علاقے میں بھی قحط آیا تھا. تو اس وقت میں ان کے بچے یہاں سے اناج لینے کے لیے آتے ہیں, تو ان کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں کہ میرے بھائی. ان کو بلاتے ہیں, بلا کر کے کہتے ہیں کہ چلو ہمارے پاس آپ اناج لے لو. اناج کے ساتھ ساتھ وہ پیسے بھی جو ہے اناج میں ڈال دیتے ہیں واپس, جو دینار درہم تھے خریدنے کے لیے آئے تھے وہ پیسے بھی واپس ڈال دیتے ہیں اور اناج بھی لے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تمہارے اور بھائی ہے کہاں ہے تو اس کو بھی لاؤ, ایک تھیلا اناج اور بھی ملے گا آپ کو. تو ایک آدمی کا اناج ایکسٹرا ملے گا. اس وجہ سے وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں. اگلی بار جب آئے تو جب گھر پہنچے, آنے سے پہلے تو کہا کہ دیکھو وہ آدمی اتنا اچھا ہے کہ جو ہے ہم کو اناج بھی دیا, پیسے بھی واپس کرا. ایک آدمی اگر ہم ایکسٹرا لے کر جائیں گے تو وہ اور اناج دے گا. تو نصیحت کر کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو میرے بچے کی حفاظت کرو, اس سے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی, بنیامین کے ساتھ خیال رکھو. بنیامین کو بھی ساتھ لے کے گئے. وہاں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں یوسف ہوں, تو میرا بھائی بنیامین. یہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ایک سازش کریں. ملک کا, بادشاہ کا جو پینے کا پیالہ تھا اس کو ان کے سامان میں چھپاتے اور کہتے ہیں کہ جو ہے تمہارے پاس ہی کوئی چور ہوگا. سب کا سامان چیک کرتے ہیں, آخر والے سامان میں پیالہ نکلتا ہے اور بنیامین کا کے سامان وہ پیالہ نکلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس سزا اس کی وہی ہے, جس نے چلایا ہے اس کو ہم قید کر لیں, اس کو ہم یہاں رکھ لیں گے, ہم اس کو غلام بنا لیں گے, میرا جو بھی. تو جب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا تو ان میں کا ایک بھائی نے کہا کہ میں بھی نہیں آتا تمہارے ساتھ, باپ کو کیا مت کھاؤ آ جا کے. اب 3 بچے باپ سے غائب, ایک یوسف, دوسرا بنیامین اور تیسرا ایک, 3 بچے. اب یہ لوگ سامان لے کر کے گئے. جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, بہت آزمائشوں میں ہیں. بولے یوسف کے ساتھ تم نے ایسا کیا, بنیامین کے ساتھ ایسا کیا, تم لوگ بہت یاد کر رہی ہیں. اتنا روتے ہیں کہ ان کی نگاہیں, آنکھوں میں جو یہ جو کالی پٹی ہوتی نا وہ سفید ہو گئی غم سے. وہ ابھی ابت عیناہ من الحزن. بہرحال اس کے بعد پھر جب اناج لینے کے لیے تیسری بار آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں, ان سے کچھ بات چیت کرنے کے بعد جب ان کو اندازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں تم یوسف ہو. تو ہاں بولتے ہیں یہ میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی بنیامین. بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ یہ میری قمیص لے کے جاؤ اور والد محترم کے چہرے پر ڈال دو, ان کی نگاہ لوٹائے. اچھا ایک تعجب ہے اس بات یہ ہے
کہ جب یہاں سے یہ لوگ قمیص لے کر کے نکلتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس سے، تو وہاں پہنچنے تک باقاعدہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یعقوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے پاگل کہنا ہے تو کہہ دو، مجھے سٹیا گیا سمجھتے سٹیا گیا میں، لیکن مجھے میرے بیٹے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ گئے اور یعقوب علیہ السلام پر اس قمیص کو ڈالا، اور قمیص کو ڈالنے کے بعد ہوا کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی نگاہیں واپس آ گئی۔ پھر وہ سب کو لے کر کے یہاں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو اور پورے خاندان کو یوسف علیہ السلام نے مصر بلوایا تھا، تو سب لے کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے خواب کی تعبیر مکمل ہوتی ہے۔ خواب کی تعبیر کیا تھی کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یہ جا کر کے وہاں یا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا کہ سب لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو، مقام بلند دینا، یہ خواب کی تعبیر۔ تو اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ بہرحال سورہ یوسف چونکہ یہ مکی صورتوں میں سے، اس میں وہی مکی صورتوں کے مضامین جیسے توحید، رسالت اور آخرت، اسی کو سمجھایا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے بھی بارہا ان چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، کیونکہ واقعہ اتنا لمبا تھا تو واقعہ ہی کو بولنے میں گزر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف جیسی پاک دامنی اللہ رب العالمین تمام کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے اور ہر قسم کی فحاشی سے اللہ تعالیٰ تمام کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔